امام علی علیہ السلام موت کے بعد کی زندگی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پوچھنے لگا، یا علی، برزخ میں سب سے زیادہ تڑپنے والا انسان کون سا ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، وہ انسان جو زندگی میں 5 کام انجام دیتا ہے تو برزخ کا سخت ترین عذاب اللہ نے اس کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ 5 کام کون سے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا کام والدین کی نافرمانی، دوسرا کام انسانوں کی غیبت اور دوسروں کے عیب بیان کرنا، تیسرا کام انسانوں سے فریب، دھوکے بازی اور جھوٹ بولنا، چوتھا کام انسانوں کا دل توڑنا، اور 5واں کام خود کو محترم سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یاد رکھنا، یہ وہ 5 کام ہیں جو بھی انسان زندگی میں اس کو انجام دیتا ہے تو برزخ میں اس کی روح تڑپتی رہتی ہے اور نہ ہی اس کو معافی ملتی ہے اور نہ ہی اس کی سزا کم کی جاتی ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، موت کے بعد انسان کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، موت کے بعد انسان کو ایک چیز حیران کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ چیز کون سی ہے اور وہ کب ہوتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کا جسم انسان کے عزیز و اقارب اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں ڈالتے ہیں، جیسے ہی قبر کی مٹی انسان کے منہ تک پہنچتی ہے تو ایک مثالی صورت انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان حیرت سے اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ صورت کہتی ہے، اے مرنے والے شخص، زندگی میں ایک تو تمہارا رزق تھا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں ہی رکھا تھا، اور جتنا تیرے مقدر میں تھا اتنا ہی تمہیں میسر ہوا، نہ ایک دانہ زیادہ نہ ایک دانہ کم۔ لیکن آج تمہاری زندگی ختم ہونے کے بعد وہ رزق، وہ دولت ختم ہو گئی، اور دوسرا تمہارے رشتہ دار، دیکھ آج وہ تمہیں اس مٹی تلے تدفین کر کے اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ تو پوری زندگی دولت، رزق اور رشتہ داروں میں الجھتا رہا، لیکن افسوس، آج نہ تمہارے پاس تمہاری جمع کردہ دولت ہے اور نہ ہی وہ رشتے جس کے ساتھ تم رہا کرتے تھے۔ اور تیسرا میں ہوں۔ اس وقت مرا ہوا انسان پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ صورت کہے گی، میں تمہارے اعمال ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دے دی ہے، اور جیسے تیرے اعمال تھے اب ویسے ہی میری صورت ہے، اب تو میرے ساتھ ہی رہے گا تب تک جب تک روز محشر میں اللہ تجھے پھر سے نہ اٹھائے۔ اس وقت انسان حیران ہو کے چیختا رہے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے اعمال کی فکر نہیں کی، کاش میں اس پل سے واقف ہوتا، زندگی میں اپنے اعمال کی فکر کرتا۔ اے شخص، یہی وہ پل ہے جب انسان حیران ہوگا، پشیمان ہوگا، لیکن افسوس، اس وقت سوائے پشیمانی کے انسان کچھ بھی کر نہ پائے گا۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے موت کے بعد فرشتے استقبال کرتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ موت کے بعد وہ عمل جس سے فرشتے استقبال کرتے ہیں وہ زندگی میں اللہ کے بندوں کو سلام کرنا ہے،
یاد رکھنا جو انسان اللہ کے بندوں سے ملتے وقت سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یاد رکھنا جب بھی یہ انسان اپنے جسم کو چھوڑے تو سلام کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ اس کی برزخ میں کھڑے ہو جانا اور سلامتی کے ساتھ روز محشر میری دربار لے آنا۔ اے بندہ خدا، اللہ اس انسان کی زندگی اور موت آسان کر دیتا ہے جو انسان انسانوں سے ملتے وقت مسکرا کے سلام کرتا ہے۔